رب تو مشرق کا نبی ہے، میں مغرب کا رب تو مغرب کا نبی ہے، میں شمال کا رب ہے، میں جنوب کا رب تو جنوب، فرمایا میں آدم کا رب تو آدم کا نبی ہے، حضرت نوح کا رب تو حضرت نوح کا، میں حضرت موسیٰ کا رب تو حضرت موسیٰ کا نبی ہے، میں حضرت عیسیٰ کا رب تو حضرت عیسیٰ کا نبی ہے، میں حضرت ابراہیم کا رب تو اسماعیل کا رب تو اسماعیل کا، جبریل کا رب تو جبریل کا نبی ہے، میں میکائیل کا رب تو میکائیل کا نبی ہے، میں اسرافیل کا رب تو اسرافیل کا نبی ہے، میں اسرائیل کا رب نبی ہے، کہا میں محبوب تو صدیق کا نبی ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی گرامی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر، سرکار کی آمد، منڈھار کی آمد۔ حضرات گرامی توجہ آنا چاہتا ہوں، توجہ، رحمت بارش برسے تو کیا ہے بولو، رحمت ہے نا، کہتے ہیں بارش، یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ اب بارش جب برسے تو فصلیں زمین بنجر ہوتی ہے، اور جب بارش برسے تو ہو جائے تو سبزہ اگاتا ہے، بارش برسے تو ہوا ٹھنڈی چلتی ہے تو دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، لیکن یہ بارش زیادہ ہو جائے تو زحمت میں بدل جاتی ہے۔ بات سمجھ رہی؟ اگر یہ بارش زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، مکان گر جائے تو یہ زحمت میں بدل جاتی ہے۔ علم رحمت ہے، علم کیا ہے؟ علم رحمت ہے، لیکن زحمت بن جاتا ہے۔ علم رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، لیکن نافرمان ہو جائے اولاد تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، یہ اگر بارش رحمت ہو تو زیادہ برس جائے زحمت میں بدل جاتی ہے، اولاد رحمت ہے، نافرمان ہو جائے رحمت میں بدل جاتی ہے، کر دے تو زحمت میں بدل جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی رحمت ایسی ہے، برسے تو رحمت ہے، مدینہ میں آئے تو رحمت ہے، ارے صدیق میں برسے تو رحمت ہے، اگر میرے مصطفیٰ کی رحمت ایسی ہے، وہ رات میں برسے تو رحمت ہے، دن میں ہے، میرے مصطفیٰ کی رحمت زیادہ برسے تو رحمت ہے، میرے حضور کی رحمت زحمت میں بدلتی نہیں، میرے آقا رحمت ہی رحمت ہے۔ مصطفیٰ عالم ارواح میں تھے تو انبیاء کے لیے رحمت بنے، میرے مصطفیٰ حضرت جناب والا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے تو حضرت عبداللہ کے لیے رحمت بنے، حضرت آمینہ کے لیے رحمت، میرے مصطفیٰ حلیمہ کے گھر میں گئے، حضرت حلیمہ کے لیے رحمت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سننے والوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے آقا کی شان کریمی تو دیکھو، آج ہمیں کوئی بات کرے ہم اس کا انتقام لیتے ہیں، آج ہمیں کوئی بات کرے ہم اس کا غصہ کرتے ہیں، آج ہمیں کوئی بات کرے ہم اس کا گریبان پکڑتے ہیں، آج ہمیں کوئی گالی نکالے ہم جناب والا اس کا خون بہا دیتے ہیں، آج ہمیں کوئی بات کرے ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ آج لوگوں ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالو اور یہ کہنے والوں معاذ اللہ وہ نبی ہم جیسا ہے، میرے آقا کی سیرت طیبہ کو پڑھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں نکالتے تھے میرے مصطفیٰ ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے، میرے حضور دعائیں فرماتے تھے، میرے حضور کو جو پتھر مارتے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون معاشرہ کہتے تھے میرے آقا ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جب طائف کا شہر تھا، طائف کی بستی تھی، وہ بستی کے جس بستی میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی رہتی تھی، وہ طائف کی بستی، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلتے ہیں، طائف کی بستی میں پہنچتے ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، بتوں کے آگے نہ جھکو،
لات اور منات حبل عزا کو اپنا رب نہ مانو، ان درختوں کو رب نہ مانو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا رب نہ مانو، یہ سورج کو رب نہ مانو، یہ چاند کو سجدے نہ کرو، ان ستاروں کو سجدے نہ کرو، اس گائے کو سجدے نہ کرو۔ کہا اپنے ہاتھوں سے رب بنانے والوں، رب تو وہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر طائف کی بستی میں یہ پیغام دیا، لیکن وہ طائف والوں نے کیا سلوک کیا تاریخ گواہ ہے۔ آج سیرت کی کتابوں کو اٹھاؤ، ان لوگوں نے وہ اوباش، وہ آوارہ لڑکوں کو میرے حضور کے پیچھے لگا دیا۔ ان ظالموں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین سے پتھر اٹھائے اور پتھر میرے مصطفیٰ کو مارنے شروع کر دیے۔ ارے وہ میرے حضور کی زندگی کو دیکھو، جس زندگی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لا عمروں کا، اے محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے، محبوب مجھے تیرے بچپن کی قسم ہے، تیرے لڑکپن کی قسم ہے، تیری جوانی کی قسم ہے، محبوب مجھے تیری واللیل کی زلفوں کی قسم ہے، تیرے بددعا کے چہرے کی قسم ہے، محبوب مجھے تیرے ہاتھ کی قسم ہے، تیرے کلام کی قسم ہے، تیرے جسم اطہر کی قسم ہے۔ ارے اس جسم اطہر پہ انہوں نے جب پتھر مارے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہہ نکلتا ہے۔ میرے آقا کا خون وہ جو ہے، وہ خون مبارک جو ہے وہ جسم سے بہتا ہے، میرے آقا کے قدموں تک آ جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے غشی کے عالم میں زمین پہ گر جاتے ہیں، جب گرتے ہیں آسمان کے وہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، ارے جبریل بھی دیکھتے ہیں، میکائیل بھی دیکھتے ہیں، مولا یہ تیرا محبوب ہے جس کے لیے تو نے کائنات کو بنایا ہے۔ آج وہ طائف کے اندر لوگ ان کو پتھر مار رہے ہیں، ہاں ہاں ارے وہ فرشتے میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں یہ پوری بستی کو تباہ کر دوں۔ میرے آقا نے کہا اے جبریل میں خدا کی بارگاہ سے رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ میں رحمت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فرشتے آئے نا، فرشتے میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں ہم یہ بستی طائف کی بستی کو تباہ نہ کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ میرے حضور کا ایک صحابی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میرے آقا جب غشی کی عالم میں تھے، میرے حضور کو جب میرے حضور نے اپنی آنکھ مبارک کھولی تو دیکھا تو وہ صحابی رو رہا تھا۔ میرے حضور نے پوچھا میرے غلام کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حضرت نوح جیسے نبی نہیں؟ کہ حضرت نوح اگر آپ دعا کریں تو طوفان آتا ہے، پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت موسیٰ جیسے نبی نہیں؟ کیا آپ حضرت سمود جیسے نبی نہیں؟ حضرت لوط جیسے نبی نہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں ان جیسا نبی ہوں۔ میرے حضور کے غلام نے کہا، صحابی نے کہا میرے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ بد دعا کریں ان کے لیے اور یہ تباہ ہو جائے۔ میرے حضور نے فرمایا میرے غلام دعا میں کرتا ہوں آمین تو کہہ دینا۔ جب حضور نے ہاتھ اٹھائے صحابی دل میں خوش ہوا کہ جنہوں نے میرے حضور کو پتھر مارے ہیں آج یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آج یہ مٹ جائیں گے، آج انتقام پورا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، میں تیرا محبوب ہوں، انہیں کیا خبر میں رحمت للعالمین ہوں، انہیں علم نہیں میں خاتم النبیین ہوں۔ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اگر ان کو نہیں تو ان کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ صحابی حیران ہو گیا یا رسول اللہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بد دعا کریں گے یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلام میں برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں وہ آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا میں برباد کرنے کے لیے نہیں، میں تو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں میرے حضور کی شان رحمت دیکھو، میرے حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ
مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ سے آتے ہیں آقا نے جب ہجرت کی تو اس سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو خانہ کعبہ کا کنجی بردار تھا اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ مجھے وہ چابی تو دو کعبے کی، میرا دل کرتا ہے میں کعبے کے اندر جا کر اپنے رب کی عبادت کروں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں چابی نہیں دوں گا، اس لیے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کرتے ہو، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، جب یہ بات سنی نا میرے حضور مسکرا پڑے، فرمایا تمہیں کیا خبر کہ یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور فرمایا پھر یہ چابی میں تمہیں واپس کروں گا، پھر یہ چابی میں تمہیں واپس کروں گا۔ عثمان بن طلحہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج جناب والا یہ مکہ کے اندر حکومت ہماری ہے، آج ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہاں کے چودھری ہم ہیں، یہاں کے وڈیرے ہم ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جب یہ بات کی تو جناب والا کیا ہوا؟ پھر جب حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے میں گئے، مدینے میں ٹھہرے، پھر کچھ عرصہ کے بعد جب اللہ کریم نے مکہ کو فتح عطا فرمایا، جب مکہ فتح ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو اوپر اٹھا کر نہیں آتے، وہ اکڑ کر نہیں آتے، تکبر کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ سواری پہ مصطفیٰ سوار ہے، صحابہ ساتھ ہیں، میرے آقا کی گردن جھکی ہے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ مکہ کے لوگ جو مکہ میں رہتے تھے ان کے دل میں کے اندر خیال تھا کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، جس طرح ہمارا آج رواج ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی سے زیادتی کرتا ہے تو ہم بدلہ لیتے ہیں، ہم انتقام لیتے ہیں، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ مکہ کے اندر وہ لوگ موجود تھے جو لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذاللہ مجنون کہتے تھے، وہ لوگ موجود تھے جو حضور کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھاتے تھے، وہ لوگ موجود تھے جو میرے سید العالمین رحمت للعالمین کو پتھر مارتے تھے، آج وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو اتنا تنگ کیا تو حضور ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، لیکن جب مکہ کی سرزمین پہ میرے آقا نے قدم رکھا تو میرے حضور نے پوچھا مکہ والوں بتاؤ تو صحیح آج میں تم سے کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے کہ تیرا باپ بھی کریم ہے، تم بھی کریم ہو، تم بھی کریم ہو، تم ہمیں معاف کر دو گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں رہنے والوں تم نے مجھے تنگ کیا لیکن میں اللہ کا محبوب تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اللہ کا محبوب تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر حضور سید العالمین رحمت للعالمین نے جب دیکھا کہ کعبے کی کنجی کہاں ہے، کعبے کی کنجی کہاں ہے، ارے وہ عثمان بن طلحہ ایک نکر میں کھڑا تھا، شرمندہ تھا، گردن جھکی تھی اور یہ پریشان تھا کہ ایک دن میں نے ان کو چابی نہیں دی، آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ ادھر آؤ، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا چابی کہاں، کعبے کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ نے حضور کو پیش کر دی، میرے حضور نے وہ کنجی پکڑی اور لے کر فرمایا عثمان بن طلحہ یہ کعبے کی کنجی آج محمد تجھے دیتا ہے اور قیامت تک یہ تیرے خاندان میں رہے گا، قیامت تک یہ تیرے خاندان میں رہے گی۔ اور میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ایک مرتبہ یہ کنجی کعبے کی یزید کے ہاتھ میں آئی لیکن رات سو نہ سکا، تڑپتا رہا، اس نے وہ چابی ان کو واپس کر دی۔ ایک مرتبہ وہ چابی یوسف بن حجاج کے ہاتھ میں آئی، رات کو تڑپتا رہا، ارے دوبارہ وہ چابی پھر واپس کر دی۔ اس لیے یہ چابی عطا کرنے والا مدینے کا تاجدار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو سننے والوں
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. حضور عالمین کے لیے بولو کیا ہے؟ رحمت ہے. اور بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت بنے. حضرت آدم کے لیے بھی بولو کیا؟ رحمت بنے. ہاں ہاں آج ہم حضور کی رحمت سے خالی کس طرح ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ذرا سننا. میرے حضور فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کریم کی صفات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان وہ ہے کہ جو عام کے لیے رحمان ہے، وہ کافروں کو روٹی بھی دیتا ہے، کافروں کو مکان بھی دیتا ہے، کافروں کو اس نے زندگی بھی دی ہے، کافروں کو اولاد بھی دیتا ہے. یہ اس کی شان رحمت ہے. وہ رحمان ہے. اور رحیم وہ ہے جو فقط مومنوں کے لیے رحمت ہے. اس کی مومنوں کے لیے رحمت ہے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ کریم کی شان رحمت جو ہے، رحمان جو ہے، وہ اللہ کی رحمت کہاں نظر آئے گی؟ وہ کس میں نظر آئے گی؟ وہ کیسے نظر آئے گی؟ رب تو نظر نہیں آتا. رب تو رب تو نظر نہیں آتا. رب کی وہ شان جو رحمان کی صفت ہے وہ بھی مصطفیٰ میں ہے، اور جو شان رحیم ہے وہ بھی مصطفیٰ میں ہے، وہ بھی حضور میں ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی. اور دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پہلی امتوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا. پہلی امتوں کا مطالعہ کریں. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ ان کے لیے توجہ، ان کے لیے کیا تھا؟ اگر گناہ کرتے تو ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا. اگر کوئی برائی کرتے ان کی شکل بدل جاتی. اگر نافرمانی کرتے خدا کا عذاب آتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتے. قرآن اٹھا لو، قوم سمود تباہ و برباد ہوئی، قوم لوط ہوئی، قوم نوح ہوئی. یہ تمام قومیں کنی کی شکلیں 15 جیسے ہو گئے. لیکن سوال کرتا ہوں، توجہ، سوال کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج چوری کرنے والوں تمہاری شکل بدلتی نہیں. آج ڈاکہ ڈالنے والوں تمہاری شکل بدلتی نہیں. آج حق کھانے والوں تمہیں تباہ و برباد نہیں کیا جاتا. آج زمین تمہیں نگلتی نہیں ہے. آج تم پہ آگ نہیں برستی. آج تمہاری شکلیں نہیں بدلی جاتی. خدا کی عزت کی قسم یہ کمال نہ مفتی کا ہے، نہ مولوی کا ہے، نہ پیر کا ہے، نہ مفسر کا ہے، نہ مفکر کا ہے. یہ کمال ہے تو مدینے کا تاجدار کا، مدینے کا تاجدار کا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، چند قبیلے کے آدمی آئے، کعبے کو غلاف کو پکڑا اور پکڑ کر کہتے ہیں مولا ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو. توجہ کرنا، ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو، ہم نہیں مانتے تیرے نبی کو. ہاں اگر تو ہے تو ہم پہ آگ برسا دے، اگر تو ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے، اگر تو ہے تو ہماری شکل بدل دے. ہاں ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ زمین نگل لیتی، ہونا تو یوں چاہیے تھا پتھر برس پڑتے، ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ تباہ و برباد ہو جاتے. اللہ کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا محبوب میں ان پر عذاب نازل اس لیے نہیں کرتا کہ ان میں تو رہتا ہے، ان میں تو رہتا ہے. فرمایا تیرا جسم اثر ہے. فرمایا جب عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو رخ مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے. جب عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں واللیل کی زلفیں نظر آ جاتی ہے. جب میں عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یہ دنیا کے ہاتھ نظر آ جاتے ہیں. جب عذاب نازل کا ارادہ کرتا ہوں محبوب مجھے تیرے سجدے نظر آ جاتے ہیں. اور میرے محبوب کا ذکر کرنے والوں، میرے محبوب کی شان بیان کرنے والوں، میرے آقا تو عالمین کے لیے رحمت ہے. بات کو میں مختصر کرتا ہوں. پہلی امتوں کا مطالعہ کریں، ان کے لیے عبادت خانے جو تھے وہ مخصوص تھے، عبادت خانے مخصوص تھے. آج بھی اب دیکھ لیں یہ عیسائی ہیں، ان کا ایک جگہ پہ اگر کہیں پہ گرجا ہوگا، کہیں پہ کسی کا مندر ہوگا، لیکن ان کے عبادت خانے مخصوص مقامات پہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، توجہ کرنا، یہ پہلی امتوں کے لیے تھا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیں، ذرا توجہ کرنا کہ اگر حضرت ابراہیم کا قدم لگے
اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا ابراہیم تیرے قدم لگے ہم نے مصلی بنا دیا۔ اگر حضرت سیدہ حاجرہ کے قدم لگے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا ہم نے صفا اور مروہ کو دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا دیا۔ فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے قدم لگے ہم آب زمزم جو ہے اس کو برکت والا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ تو مقام خلیل ہے، مقام خلیل ہے، مقام خلیل ہے، قدم لگے مقام ابراہیم بنتا ہے، اور مقام حبیب یہ ہے اگر قدم لگے پوری روئے زمین کو رب مسجد بنا دیتا ہے، پورے روئے زمین کو رب مسجد بنا دیتا ہے۔ یہ مقام حبیب ہے اور وہ مقام خلیل ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر دوں، ایک نقطہ بیان کر دوں، توجہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے خلیل اور ایک ہوتا ہے حبیب۔ خلیل کا معنی بھی دوست اور حبیب کا معنی بھی دوست۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ فرق میں آپ کو بتاؤں، اہل لغت نے یہ لکھا کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو رب کی رضا چاہتا ہے، خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے، تو خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا محبوب جدھر دل چاہتا ہے رخ پھیر لے، ہم ادھر کعبہ بنا دیں گے، ہم ادھر کعبہ بنا دیں گے۔ میرے محبوب کا، میرے آقا کی شان کریمی کے سننے والوں، اللہ کریم نے فرمایا محبوب حضرت ابراہیم کا قدم لگا تو ہم نے مقام مصلی بنا دیا، لیکن تیرا قدم لگا تو پوری کائنات کو مسجد بنا دیا، پوری کائنات کو مسجد بنا دیا۔ میرے آقا کی شان سننے والوں، میرے آقا رحمت ہیں، اور رحمت بھی عالم ارواح میں بھی حضور رحمت تھے، عالم دنیا میں بھی حضور رحمت ہیں، عالم برزخ میں بھی حضور رحمت ہیں، اور عالم معاشر میں بھی حضور، بولو بولو حضور۔ جب آخری بات کر کے تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جب معاشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، توجہ کرنا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رب کو یہ کہہ دیں کہ مولا حساب شروع کر۔ تمام انبیاء ہوں گے، تمام اولیاء ہوں گے، تمام غوث سب ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں میرے حضور کہیں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر، حساب۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ حساب شروع کر، تو حاجی صاحب پتہ یہ چلتا ہے کہ تیاری مکمل ہوتی ہے، تیاری مکمل ہوتی ہے، تو یا یہ ہوتا ہے کہ پہلے کمپرومائز ہو چکا ہوتا ہے۔ حساب شروع کر، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پیش کیا جائے، پھر حضرت عمر کو پیش کیا جائے گا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کی جب باری آئے گی تو حضور فرمائیں گے مولا ان کو رہنے دے، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے۔ تو لوگوں وہ میدان محشر میں حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کو اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں، سجدہ کریں۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سارے انور تو اٹھا دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور فرمائیں گے، عرض کریں گے حال تو تا بشفا تو شفا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب تو اپنی امت کی بخشش مانگتا ہے؟ یا اللہ ہاں۔ فرمایا کہ جن کے دل کے اندر رائی کے گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، فرمایا محبوب ان کو پکڑ میں جنت میں لے جا، پکڑ کے ان کو جنت میں لے جا۔ حضور ان کو پکڑیں گے جنت میں، پھر حضور سر سجدے میں اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر انور تو اٹھا لے۔ تو حضور سر انور اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا حال تو کا بشفا تو شفا۔ حضور عرض کریں گے یا اللہ کہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا جن
جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے، حضور ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا محبوب اب کیا ہے؟ یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے کم ایمان ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ محبوب جن کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم 3 مرتبہ فرمایا ان کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، حضور پھر جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4تھی مرتبہ سید العالمین رحمت للعالمین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو یہ وزن تیرے لیے سجا، ایمان کیا مانگتا ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں میری امتی کہ جن کے دل کے اندر ایمان تو نہیں لیکن انہوں نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا تھا محمد رسول اللہ، مولا کو نظر آ رہے ہیں، رب فرمائے گا محبوب جس کو دل چاہتا ہے پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، قیامت کے دن جب سب لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ، وہ نوح کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ کہیں گے کسی اور کی بارگاہ میں، سارے اکٹھے ہو کر وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، اور پھر اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں پھر سفارش کرے گا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں وہ میدان محشر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اور ان کی رحمت کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا یہ زمین بنجر تھی، بے آباد تھی، یہ زمین پہ سبزہ نہیں تھا، لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، بے سکونی تھی، لڑائی تھی، قتل و غارت تھا، ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، ایک دوسرے کو کی تمیز نہیں تھی، کوئی معاشرہ نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، ارے جانوروں کو بھی کھانا نہیں ملتا تھا، ماں جو تھی اس کی عزت نہیں تھی، باپ کی عزت نہیں تھی، بیٹا ماں کے منہ پہ تماچا مارتا تھا، بیٹی کا تقدس نہیں تھا، بہن کے رشتے کا احترام کو احترام ملا تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے، اگر بیٹی کو تقدس ملا تو مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے سے، اگر یہ زمین آباد ہوئی تو میرے مصطفیٰ کے قدم لگنے کی وجہ سے آباد ہوئی۔ دیکھیے یہ کعبہ ہے نا، کعبہ آپ سمجھدار ہیں کہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہو، کعبہ کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، لیکن یہ کعبہ میں 360 یا 65 بت تھے، ان بتوں سے پاک کرنے والا کون تھا؟ میرے آقا نے یہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے تو کعبہ بھی جھوم اٹھا، پوچھا کہ کعبے تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، خدا کی قسم نہ تمہیں یہ وظیفہ بتا رہا کہ میرے وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کر، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو خدا کا وظیفہ ہے۔ بولو کس کا وظیفہ ہے؟ خدا کا وظیفہ ہے۔ اگر تم اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ محبت کے ساتھ پڑھو تو یقیناً میرے آقا تم پہ کرم فرما دے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، کھبی سائیڈ والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو دائیں سجی سائیڈ لکھتا ہے، جب ہونا تو دونوں سے بھیجتا ہے 10 گناہ معاف فرما دینا۔ اب وہ فرشتہ گناہ مٹاتا ہے، ایک فرشتہ نیکییں لکھتا ہے، اور لوگوں نے فرمایا درود پڑھتا ہے، فرشتہ کی بارگاہ میں درود پہنچا دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو باوضو ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پہنچاتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ ارے خدا کے بندو، جب تم مصطفیٰ پہ درود، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور پہ کی بارگاہ میں سلام پڑھتا تھا، السلام علیکم ایھا النبی، نماز میں حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں میں اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا تھا
جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب نہیں آ جاتا، جواب نہیں آتا تھا۔ اور لوگوں ایسے لوگ ہیں، اور خدا کے بندو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارا ساتھ نہ دے، تمہارا دوست کوئی ساتھ نہ دے، تمہارا عزیز کوئی ساتھ نہ دے، تم میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، ہر ایک تمہاری عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا۔ میرے حضور پہ درود پڑھا کرو، میرے آقا پہ درود پڑھو، تمہاری اولادیں بے ادب ہو جائیں گی۔ میرے حضور پہ درود پڑھو، تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ میرے حضور پہ درود پڑھو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، ارے فرمائے گا۔ میرے آقا پہ درود پڑھا کرو۔ اور دیکھیے، نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن وہ خود نہیں پڑھتا، روزہ اس کی عبادت ہے وہ خود رکھتا نہیں، حج اس کی عبادت ہے وہ خود کرتا نہیں۔ خدا کہتا ہے درود پڑھنا میری عبادت بھی ہے، میری عادت بھی ہے، میں درود پڑھا کرو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والوں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ قیامت کے دن جب ایک آدمی کا وہ عمل تولے جائیں گے میزان پہ، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ جہنم کے فرشتے کہیں گے کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جب روکا جائے گا، میرے حضور فرمائیں گے دوبارہ تولو۔ فرشتے دیکھیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو نا، جس طرح یار کہتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ جب وہ دوبارہ تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ میرے آقا ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے نا تو نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ جنتی فرشتے کہیں گے مبارک ہو تو جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ اس میدان میں باپ کوئی نہیں بنتا، کسی کا باپ نہیں ساتھ دیتا، ماں ساتھ نہیں دیتی، بھائی نہیں دیتا، دوست نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کون کہ میں آپ کو جانتا نہیں؟ حضور فرمائیں گے کہ تو نہیں مجھے جانتا، میں تو تجھے جانتا ہوں کہ تو نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود لے کر تیرے پاس آ گیا، اللہ نے اس کے صدقے تیرے بخشش عطا فرما دیا۔ اس لیے میں ملک صاحب اپنے میرے بھائی ملک ظفر علی عوان صاحب، میں ان کو بھی بتا رہا تھا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھا کریں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہمارے قاری خوشی محمد الازہری بہت بڑے قاری ہوئے ہیں اسلام آباد میں ضیاء الحق کے دور میں، وہ ایوان صدر کے قاری تھے۔ انہوں نے جب قصیدہ بردہ شریف ریکارڈ کروایا نا، ریکارڈ کروایا تو ان ریکارڈ کرنے والوں میں جو کیمرہ مین تھا اس کو فالج تھا، اور بڑا پرانا فالج، اس کا بازو بھی فالج زدہ تھا اور اس کی زبان بھی فالج زدہ تھی۔ تو قاری خوشی محمد یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بار بار ریکارڈنگ کرائی نا تو وہ بار بار قصیدہ بردہ شریف سنتا رہا، خدا نے اس کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دیا، زبان بھی ٹھیک کر دیا۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ حضرت امام بصیری ہیں۔ امام بصیری وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا داروں کی ناطے تعریفیں لکھی، قصیدے لکھے، آخر وقت جب آیا نا بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، چارپائی پہ لیٹ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جس طرح آج کا دور ہے نا، کوئی ایک مرتبہ پوچھے یا دو مرتبہ پوچھے یا تین مرتبہ پوچھے، کوئی نہیں پوچھتا۔ لوگوں کے تعلق مفادات کے ہیں، لوگوں کے تعلق رشتے مفادات کے ہیں۔ اگر کوئی امیر ہے تو رشتہ ہے، غریب ہے تو چھوڑ دیا۔ لیکن امام بصیری کہتے ہیں میں نے آخری وقت مدینے کو منہ کر لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج دنیا والے چھوڑ گئے، میں آخری وقت لکھ رہا ہوں۔ یہ قصیدہ لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کہتے ہیں لکھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، میری خواب میں مصطفیٰ آ گئے، مدینے والے آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور آئے نا تو امام بصیری کہتے ہیں میں بستر پہ لیٹا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کہتے ہیں میں رونے لگا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ دل کرتا ہے کھڑا ہو کر آپ کے قدم بوسی کروں، دل کرتا ہے میں اپنی پلکوں سے جھاڑو دوں، دل کرتا ہے میں استقبال کروں، یا رسول اللہ بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا،
بیمار تو ہے تو مدینے کا طبیب آ گیا ہے. میرے حضور نے دست رحمت پھیرا, امام بصیری کیا کہنا ٹھیک ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, میں نے دیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ پوچھے کہ آپ کو آرام کہاں سے آیا؟ حضور نے فرمایا بتا دینا مدینے والے سے آیا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت امام بصیری کو چادر مبارک عطا فرمائی. فرمایا یہ چادر لے لے, اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا یہ چادر مجھے مصطفیٰ نے عطا فرمائی. اور لوگوں میرے حضور پہ درود و پاک پڑھا کرو, حضور پہ سلام پڑھا کرو. میرے نوجوانوں, آج ہماری زندگی خدا کی قسم بے راہ بداری کا شکار ہے. آج ہم لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں, آج ہم لوگ نہ مسجد میں جاتے ہیں. او خدا کے بندو, کوشش کرو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا, پھر نیکی کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے گا. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس محفل کی برکت سے ہمارے ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے تمام احباب کی جو نیک دلی تمنائیں ہیں, مرادیں ہیں, اللہ پاک وہ پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.